السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز جا رہی ہے؟ آواز جا رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے نہیں مل رہی ہے۔ اب بتائیں، آواز آئی؟ نہیں ہے کیا جی؟ دوسرا لگا وہ خراب ہے، نہیں لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اب آواز کچھ آئی؟ قمر بھائی آواز کچھ آئی کہ نہیں آئی؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے کسی اور پہ دیکھتی۔ نہیں، اور لوگوں سے دیکھ لیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ نہیں رہی ہے، ذرا دوسرے سے کنیکٹ کریں۔ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر وسیم الدین جمالی، اردو کا ایک ادنا خادم، ایک ادنا طالب علم آپ سے مخاطب ہوں۔ میں شکر گزار ہوں محترم MT خان قمر محمد آبادی صاحب کا، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آج میں آپ کے سامنے اپنی کچھ باتیں رکھ سکوں۔ دوستو، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اردو کے شیدائی ہیں، اردو کے بولنے والے ہیں، اردو لکھنے والے ہیں، اور اردو سے بے پناہ ہمیں محبت ہے۔ اردو صرف کسی زبان کا نام نہیں ہے، اردو ایک تہذیب کا بھی نام ہے۔ اختر شاہ جہاں پوری نے لکھا، کبھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ وہیں ایک اور شاعر نے لکھا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جب کہ کورونا پینڈیمک پورے ملک کو کیا بلکہ پوری دنیا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، ایسے میں آن لائن مشاعرے کرنا، وہ بھی معیاری مشاعرے کرنا، بہت ہی دل گردے کا کام ہے، بڑی محنت کا کام ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے برادر عزیز
قمر محمد آبادی صاحب کو کہ انہوں نے بہت ہی معیاری مشاعروں کا انعقاد کیا اور وہ جس طرح سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں، مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ ان کی کوششیں کام آئیں گی، اردو کا معیار بلند ہوگا، اردو مشاعروں کا معیار بلند ہوگا۔ دوستو، جہاں تک آج کل کے حالات کا سوال ہے، کورونا پینڈیمک کا سوال ہے، کسی بھی بیماری، کسی بھی پریشانی، کسی بھی وبا سے ظاہر ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مثبت پہلو ہے وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اجتماعی مشاعرے ہوں، اور آج کل جو حالات ہیں ان میں اجتماعی مشاعروں کا حال بہت برا ہے۔ آج کل اجتماعی مشاعرے جو آف لائن ہو رہے ہیں وہ صرف ان میں ادب کا کہیں لحاظ نہیں ہے، بہت ہی کم ایسے مشاعرے ہیں جہاں پہ ہمیں ادب دکھائی پڑتا ہے، جہاں ہمیں ادب سنائی پڑتا ہے، جہاں ادب کے چاہنے والے لوگ ہیں، بلکہ وہاں پہ ہر جگہ شاعری کم اداکاری زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں آف لائن مشاعروں کا انعقاد کر کے قمر محمد آبادی صاحب نے، وہ بھی عالمی سطح پہ، بہت ہی نیک کام اور بہت ہی بڑا کام کیا ہے۔ دوستو، مشاعروں کا انعقاد کرنا اپنی جگہ الگ ہے، لیکن اس کے معیار کو قائم رکھنا وہ بہت بڑی بات ہے، اور جو ہمارے برادر عزیز قمر محمد آبادی صاحب بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے کہ جب میں اردو زبان کے حوالے سے، اردو مشاعروں کے حوالے سے بھی اپنی کچھ بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے، میں سمجھتا ہوں اردو واحد زبان ہے جہاں اجتماعی مشاعروں کا انعقاد ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو مشاعرے عربی زبان سے بھی اس کی ارتقاء ہوتی ہے، لیکن پہلے عربی زبان میں جو مشاعرے ہوتے تھے وہ عام طور سے اجتماعی نہیں ہوتے تھے، مجالس میں ہوتے تھے، اور وہاں کے جو قبائل تھے اسلام کی آمد سے پہلے، وہ اپنا ہر قبیلے کے اپنے الگ شورا ہوتے تھے، اور ایک طرح سے یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی تھی کہ ان کے پاس فلاں بڑا شاعر موجود ہے، اور جس کا کلام پسند کیا جاتا تھا اسے خانہ کعبہ کی دیواروں پر لکھ کر چسپاں کر دیا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں فارسی زبان میں، خاص طور سے ایران میں مجالس میں شاعری پڑھی جانے لگی، بادشاہوں کی سرپرستی حاصل ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ زیادہ تر شعراء بادشاہوں کی قصیدہ خوانی میں مصروف ہو گئے، اور قصیدے زیادہ لکھے جانے لگے، نوحے زیادہ لکھے جانے لگے، لیکن اجتماعی شاعری سچ پوچھئے تو اردو زبان میں ہی رائج ہے۔ آپ کو انگریزی ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اجتماعی مشاعرے بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گے۔ حالانکہ ہمیں دیکھ کر کے ہندی میں بھی اب کبھی سمیلن شروع ہوئے، اچھی طرح سے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جو مشاعروں میں اجتماعیت ہے وہ ہندی کوی سمیلنوں میں نہیں ہے۔ مشاعروں کا ایک سب سے مثبت پہلو یہ ہے کہ ہماری اجتماعی ہم آہنگی کو مضبوط کرتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپسی اتحاد کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے، ضروری ہے
کہ ہم مشاعروں کا انعقاد کریں، لیکن میں نے جیسا پہلے بھی کہا کہ مشاعروں میں ادب کی گفتگو ہونا چاہیے، ادب کے سلسلے سے ایک دوسرے سے کمپٹیشنز ہونا چاہیے، نہ کہ وہاں اداکاری ہو، ہردنگئی ہو۔ اور اس سلسلے میں جو آف لائن مشاعرے ہیں ان میں خاص طور سے قمر محمد آبادی صاحب نے شورا گروپ میں جس طرح سے بین الاقوامی لیول کے شورا کو مدعو کیا اور مشاعروں کا کامیاب انعقاد کیا، اس کے لیے واقعی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوستو، مجھے یہ کہنے کا موقع دیجیے، اردو مشاعرے پہلے بھلے انہیں درباروں کی سرپرستی حاصل تھی، کافی اردو زبان کو لال قلعے کے مشاعرے سے اور دوسری جگہوں کے مشاعروں سے کافی فروغ حاصل ہوا، لیکن بعد میں جب اجتماعی مشاعرے ہونے لگے تو کافی حد تک 19ویں صدی میں 20ویں صدی میں کافی حد تک یہ عوام کے قریب آئے مشاعرے۔ اور لیکن آج کے مشاعروں میں اور تب کے مشاعروں میں فرق اتنا تھا کہ تب جو سامعین تھے وہ اردو ادب کو اچھی طرح سمجھتے تھے، انہیں ادب کی باریکیوں کا علم تھا، اور وہ ظاہر ہے شورا کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اچھے اشعار سنائیں، کہیں سے کوئی کمی نہ رہے اور وہ داد تحسین حاصل کریں۔ لیکن دھیرے دھیرے افسوس کا مقام ہے کہ آج کل جو شاعری ہو رہی ہے مشاعروں میں، وہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی کہنے والے ایسے ہیں کہ جو اداکاری کر رہے ہوں یا اور دوسری چیزیں پروس رہے ہوں، لطیفے سنا رہے ہوں۔ بہت سارے اچھے شعرا، ان کا کلام ہے، میں سب کو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہمیں اگر اردو کو فروغ دینا ہے تو ہمیشہ ہم اردو ادب کو سامنے رکھیں، اور چاہے وہ مشاعرے ہوں، چاہے وہ ہمارے لکھنے پڑھنے کے کام ہوں، اس سب میں کہیں سے بھی کوئی کمی نہ ہو۔ دوستو، پہلے کے دور میں مشاعرے ایک دوسرے سے مسابقے کی شکل میں تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو، آپ جانتے ہیں کہ دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا شہر عظیم آباد جو آج کل پٹنہ کہلاتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ مستقل طرحیں بھیجی جاتی تھیں، طرحوں پہ مشاعرے ہوتے تھے اور وہ اجتماعی مشاعرے ہوتے تھے۔ لوگ ان جو مصرع طرح ہوتا تھا اس پر غزلیں لکھتے تھے، سامعین کے سامنے پیش کرتے تھے، اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون کتنا بہترین شاعر ہے۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش ہوتی تھی۔ ایک واقعہ جو میرے ذہن میں ہے کہ کسی شاعر نے چند لوگ شوخ لڑکے ایک جگہ بیٹھ کر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک مصرع طرح دہلی والوں کو دے دیا جائے، ایک مصرع طرح لکھنؤ والوں کو دے دیا جائے، اور دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک طرح سے عام پبلک جو تھی وہ ممتحن ہوتی تھی، وہ امتحان لیتی تھی لوگوں کا، شاعروں کا۔ تو انہوں نے دلی والوں کو ایک مصرع طرح بھیج دیا، کس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر کے ساتھ، اور لکھنؤ والوں کو ایک مصرع طرح دے دیا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا۔ اب اس پر جو گرہ لگائی گئی ہے، آپ دیکھیں کتنی بہترین۔ دلی والوں نے لکھا
کہ حشر میں حشر نہ برپا کریں یہ دل والے دیوانے، حشر میں حشر نہ برپا کریں یہ دیوانے، اس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر کے ساتھ۔ چونکہ دلی والوں کا مصرع طرح تھا، اس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر کے ساتھ، تو انہوں نے لکھا کہ حشر میں حشر نہ برپا کریں یہ دیوانے، اس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر کے ساتھ۔ اور وہیں لکھنؤ والوں نے لکھا کہ ڈال دو سایہ اپنی آنچل کا، ڈال دو سایہ اپنے آنچل کا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، ڈال دو سایہ اپنے آنچل کا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا۔ دوستو، عظیم آباد، حیدرآباد، کلکتہ، لکھنؤ اور دلی کے جو دبستان تھے وہ واقعی انہوں نے، ہم ان کے احسان مند ہیں، ان لوگوں نے بہت اردو زبان و ادب کو جلا بخشی۔ عظیم آباد کے مشہور شاعر بسم العظیم آبادی، جن کے استاد تھے شاد عظیم آبادی، ایک شعر ان کا بہت مشہور ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ ایک دوسرے شاعر کے نام سے زیادہ پاپولر ہو گیا۔ ابھی تک بہت کم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ شعر بسم العظیم آبادی کا ہے، اور وہ شعر یوں ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ دوستو، یہ شعر بسم العظیم آبادی کا ہے، اور ان کے استاد تھے شاد عظیم آبادی۔ چونکہ رام پرساد بسمل جو شہید کاکوری ہیں، وہ خود بھی ایک شاعر تھے اور بسمل اپنا تخلص کیا کرتے تھے، اور وہ جنگ آزادی میں اسٹیجز پہ، منچوں پہ اس شعر کو کوٹ کیا کرتے تھے، اور چونکہ یہ شعر اتنا خوبصورت تھا، ایسا ولولہ پیدا کرنے والا تھا کہ اس نے پورے ملک میں نوجوانوں میں ایک جوش بھر دیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا شاد عظیم آبادی نے اس پر اصلاح کی تھی، اس کو کاٹ کے تو
وہ ایک میرے کہنے کا مطلب یہ کہ عظیم آباد جو پٹنہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سینٹر تھا. کسی گمنام دہلوی نے، کسی ایسے شخص نے جس نے اپنا نام نہیں لکھا، عظیم آباد کے جو اس وقت کے گورنر تھے سید بادشاہ نواب صاحب، ان کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ سنا ہے آپ مشاعرہ کرا رہے ہیں، آپ پوربی لوگ ہیں، آپ کیا جانیں کہ شاعری کیسے لکھی جاتی ہے، شعر کیسے لکھے جاتے ہیں. آپ لوگ تو بس کسی دلی یا لکھنؤ کے کسی استاد شاعر کا کوئی شعر اٹھا لیتے ہیں، اس میں کچھ ترمیم کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں. میں چند مصرے آپ کے یہاں بھیج رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ خود یا اپنے شعرا سے شعر لکھوا دیں. حالانکہ یہ ان کے بس کا نہیں ہے، بکواس لکھنا ہو تو بکواس لکھوا دیجئے. اور انہوں نے 5-6 مصرے بھیج دیے ایک ساتھ مصرے طرح کے طور پر. لیکن اس پر جو اشعار لکھے گئے وہ واقعی بہت ہی خوبصورت اشعار لکھے گئے. موقع نہیں ہے کہ میں ان تمام مصرے طرح کو کہوں اور اس پر کیا شعر کہے گئے یہ بتاؤں آپ کو. کہ ان ایک مصرع جو میں آپ کو سناتا ہوں وہ مصرع یوں تھا کہ قد ناپتی ہے زلف سرا، قد ناپتی ہے زلف رسا سر سے پاؤں تک، قد ناپتی ہے زلف رسا سر سے پاؤں تک. اور اس پر جو اشعار لکھے گئے چند شعر کہ کس طرح سے اس وقت ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش ہوتی تھی. اور بڑی مشکل ردیف ہے یہ کہ سن کر میرا فسانہ غم بولے کہ جھوٹ ہے، سن کر میرا فسانہ غم بولے کہ جھوٹ ہے، پوچھا کہاں غلط ہے کہا سر سے پاؤں تک. سن کر میرا فسانہ غم بولے کہ جھوٹ ہے، پوچھا کہاں غلط ہے کہا سر سے پاؤں تک. یہ کلیم فہیم الدین نے کہی. اور دوسرے شاعر سید احتشام الدین حیدر نے کہا بولے جو آئی زلف رسا سر سے پاؤں تک، پیچھے لگی یہ کیسی بلا سر سے پاؤں تک. بولے جو آئی زلف رسا سر سے پاؤں تک، پیچھے لگی یہ کیسی بلا سر سے پاؤں تک. اور امداد امام اثر نے پھر اسی پہ لکھا کہ زاہد کو حسرتوں سے نازاد چاہیے، ہے مبتلائے حرص و ہوا سر سے پاؤں تک. اور میاں ولایت نے لکھا کام آئی کچھ نہ پردہ نشینی حضور کی، دیکھ آئی جا کے باد صبا سر سے پاؤں تک. اور شوق نیموی نے لکھا کہ پابوسیے ہنائے کفے پا کے شوق میں، پابوسیے ہنائے کفے پا کے شوق میں، آئی ہے ان کی زلف رسا سر سے پاؤں تک. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے جتنی محنت سے اردو کو فروغ دیا، اردو مشاعروں کا ایک اسٹینڈرڈ قائم کیا، اردو مشاعروں کو جس طرح سے ادب سے جوڑا، عام لوگوں سے جوڑا، ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسی طرح سے مشاعروں کے معیار کو بلند کریں. کیونکہ مشاعرے آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں اردو کو فروغ دینے کا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ محترم عمر محمد آبادی صاحب لگاتار کوششیں کر رہے ہیں. وہ آف لائن بھی انہوں نے کئی ایسے پروگرام کیے جن میں مجھے شریک ہونے کا بھی موقع ملا. اور خاص بات یہ ہے کہ ان میں وہ جن شعراء کو بلاتے ہیں اس بات کا لحاظ کرتے ہیں
کہ وہ شاعر خود لکھ رہا ہو۔ آج کل بہت سے ایسے شاعر پیدا ہو گئے ہیں جو دوسرے کے کلام کو لے کر ببانگ دہل اپنا کلام کہہ کے پڑھتے ہیں، مشاعروں میں داد تحسین وصول کرتے ہیں، لفافے لیتے ہیں اور پھر چل دیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے ایک یا دو غزلوں کے سہارے اپنی پوری زندگی گزار دی مشاعروں میں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے لاکھوں کروڑوں کما لیے۔ لیکن اگر ہم واقعی اردو کے سچے سپاہی ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لگاتار اردو ادب کو فروغ دیں۔ اردو اگر مشاعر جہاں تک جیسے بھی ہو، چاہے لکھ کر، پڑھ کر، مشاعروں کے ذریعے ہم اردو کو فروغ دیں، اردو کو لوگوں سے جوڑیں، کیونکہ یہ ہم آپسی ہم آہنگی بھی پیدا کرتی ہے، اور ایک بہت بڑا رول ہے اس کا مسلم اور غیر مسلم لوگوں کے بیچ میں آپسی اتحاد کو قائم کرنے میں، جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ شکریہ دوستو، بہت بہت شکریہ۔ اب میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنا کچھ کلام پیش کروں۔ قمر صاحب، میں بات یہاں سے کہتا ہوں کہ نہ شب کو دن، نہ ہی دن کو کبھی وہ رات لکھے گا، نہ شب کو دن، نہ ہی دن کو کبھی وہ رات لکھے گا، قلم میرا لکھے گا کم مگر سچ بات لکھے گا۔ نہ شب کو دن، نہ ہی دن کو کبھی وہ رات لکھے گا، قلم میرا لکھے گا کم مگر سچ بات لکھے گا، اور ٹپک جائے گا خون کاغذ پہ ہر ایک لفظ سے اس کے، ٹپک جائے گا خون کاغذ پہ ہر ایک لفظ سے اس کے، مورخ جب کبھی بھی آج کے حالات لکھے گا، مورخ جب کبھی بھی آج کے حالات لکھے گا۔ اور جو آج کل کرپشن کا حال ہے، میں اس اور اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بھلے ہی کھیت میں بارش کی نہ ہو ایک بوند بھی ٹپکی، بھلے ہی کھیت میں بارش کی نہ ہو ایک بوند بھی ٹپکی، مگر حاکم تو ہر ایک کھیت میں برسات لکھے گا، مگر حاکم تو ہر ایک کھیت میں برسات لکھے گا، اور کبھی تو وقت بدلے گا، کبھی وہ دن بھی آئے گا، کبھی تو وقت بدلے گا، کبھی وہ دن بھی آئے گا، کہ جب کوئی غریبوں کے بھی احساسات لکھے گا، کہ جب کوئی غریبوں کے بھی احساسات لکھے گا، اور تمہارا دل تو کیا پتھر سے بھی آنسو رواں ہوں گے، تمہارا دل تو کیا پتھر سے بھی آنسو رواں ہوں گے، تمہیں ختم جمالی اپنے جب جذبات لکھے گا، تمہیں ختم جمالی اپنے جب جذبات لکھے گا۔
کوئی گائے ماہیا، ماہیا، لہروں سے سنگیت بکھراتی ہے ایک بہتی ندی، لہروں سے وہ سنگیت بکھراتی ہے ایک بہتی بکھراتی ہے ندی، ایک بہتی ندی، اور مجھ سے نکلیں گی جو نہریں سینچے گی لاکھوں چمن، مجھ سے جو نکلیں گی نہریں سینچیں گی نکلے لاکھوں گی چمن، نہریں لاکھوں مجھ سے چمن، نکلیں گی جو نہریں، مجھ سے نکلیں گی جو نہریں سینچیں گی لاکھوں چمن، سوچ کر یہ خوش ہوئی جاتی ہے ایک بہتی ندی، سوچ کر یہ واہ واہ خوش واہ، ہوئی جاتی ہے ایک بہتی ندی، اور بانٹتی بہت ہے خوب جانے بہت خوب، کتنی، بانٹتی ہے جانے کتنی خوشیاں سب کو عمر بھر، بانٹتی ہے جانے کتنی خوشیاں سب کو، کتنی خوشیاں سب کو عمر بدلے بھر، میں کہاں، لیکن بدلے میں کہاں کچھ پاتی ایک بہتی ندی۔ شکریہ دوستو، بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب، ایک بار پھر میں قمر محمد آبادی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے موقع دیا، اور تمام سامعین کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے سنا۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر جی صاحب جی میری بتائیے۔ آواز جا رہی ہے آپ تک؟ جی جی، جی 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 آ رہی ہے، کچھ تھوڑی بتائیے۔ سی میں چاہتا ہوں کہ ہلکا پھلکا آپ کا انٹرویو بھی ہو جائے، کیونکہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھے گا۔ آپ اردو کے بہت بڑے رسیا ہیں، اور مجھے بہت ساری معلومات آپ کے بارے میں ہوئی، خاص طور پر مجھے یہ بھی علم ہوا کہ آپ بچپن سے طالب علمی کے دور سے آپ کاروان ادب کے کہیے کہ ایک بہتر اور اچھے سپاہ سالار رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ طالب علمی کے دور کی کچھ اگر باتیں آپ اردو ادب کے حوالے سے بتاتے تو وہ ہمارے لیے ایک بہترین دیکھیے، سرمایہ ہوتا۔ ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق اعظم گڑھ ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں مغوارہ خرد سے ہے، اور میرے گھر میں اردو ادب کا ماحول بچپن سے میں نے دیکھا، چونکہ میرے والد صاحب بھی شاعر تھے، لیکن حالانکہ وہ اپنی شاعری کو کہیں انہوں نے کبھی چھپوایا نہیں، کبھی کبھی شوقیہ شاعری کر لیا کرتے تھے۔ اور میں جب چھوٹا تھا، میرے خیال سے میں کلاس 6 میں رہا ہوں گا، تو میں نے ایسی ظاہر ہے میں اردو ادب کی جو فنی خصوصیات ہیں، جو تکنیکی خصوصیات ہیں، ان کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، لیکن میں نے غزل لکھ کر، اور ابو کے ڈر کے مارے میں نے ایک طاق میں رکھ دیا تھا، تو وہ غزل جی، تو مجھے یاد نہیں، وہ غزل صرف یہ واقعہ اس لیے یاد ہے کہ بعد میں وہ ابو کے ہاتھ پڑ گئی تو انہوں نے میری بڑی پٹائی کر دی، وہ جی، مجھے بہت ڈانٹا کہ یہ عمر آپ کی نہیں ہے، 11 سال کی عمر رہی ہوگی کہ آپ غزل لکھیں، لیکن اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے، بس وہی ایک شعر جی، مجھے ارشاد یاد رہ عنایت، گیا اس وقت کی جتنی بھی میں نے جو کچھ بھی لکھا تھا، کہ بہت سے لوگ جی، ایسے ہیں کہ جو فاقوں سے مرتے ہیں، بہت سے ہاں لوگ ہاں، ایسے ہیں کہ جو فاقوں سے مرتے ہیں، جو فاقوں سے اگر مرتے وہ ہیں، بھی میرے ہی ساتھ جیتے کتنا اچھا تھا، بہت سے ہے لوگ ہے ہے، ایسے ہیں کہ جو فاقوں سے مرتے ہیں، اگر وہ بھی میرے ہی ساتھ جیتے کتنا اچھا تھا۔ میں نے شروع بہت میں جو خوب بہت تعلیم خوب، حاصل کی کیا کہنے، وہ میرے گاؤں میں ہی پرائمری اسکول تھا، میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس وقت ہمیں اردو پرائمری اسکول میں بھی پڑھائی جاتی تھی، 5ویں تک میں نے پڑھی۔ جو ہمارے ہاں ٹیچر تھے اگر وہ چھٹی پر جاتے تھے تو جو غیر مسلم ٹیچرز بھی وہاں آتے تھے انہیں بھی اردو کا علم اچھا ہوتا تھا، چونکہ ایک ہی ٹیچر ہوتے تھے، اس زمانے میں کئی ٹیچر تو اسکولوں میں ہوا نہیں کرتے تھے، تو اگر ایک ٹیچر چھٹی پہ چلا گیا تو بغل سے جونیئر ہائی اسکول سے ایک ٹیچر آ جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے لالتا پرساد سنگھ ایک ٹیچر آئے، ایک روز ہمارے ٹیچر چھٹی پر تھے، وہ آئے تو انہوں نے مجھے اسم پڑھایا، مجھے آج تک یاد ہے، جی جی، اسم معرفہ اور اسم، اسم نکرہ انہوں نے ہی مجھے پڑھایا، تو میں ظاہر ہے ان کی شکل آج تک مجھے یاد ہے۔ اور بعد میں جب میں
کالج میں گیا. اس زمانے میں آپ زیادہ تر جانتے ہیں کہ 6 کلاس سے ہی ہم لوگوں کی جو انگلش کی تعلیم ہوتی تھی وہ کلاس 6 سے ہی شروع ہوتی تھی. تو اس زمانے میں جب میں وہاں پڑوس میں پشپ نگر ہے وہاں انٹر کالج میں گیا, SSJ انٹر کالج. تو اس زمانے میں سیل آسانی فارمولا, ٹرائی لنگول فارمولا شروع ہوا تھا. یعنی 2 زبانیں تو آپ کو ہندی اور انگلش پڑھنی تھی اور تیسری زبان آپشنل تھی جو آپ کو آپ کی چوائس کے اوپر تھا. اس میں تامل, ملیالم, سندھی, گجراتی, تیلگو ساری زبانوں کا نام لکھا ہوا تھا اور اردو بھی اس میں شامل تھی. تو میرے ٹیچر آئے, انہوں نے فارم بھروانا شروع کیا. وہ ایک فارم دے گئے کہ آپ لوگ تیسری زبان کے طور پر سنسکرت کو آپ لوگ بھر دیجیے, اور وہ فارم دے کے ہمیں چلے گئے. لیکن جب میں نے اردو کا کالم اس میں دیکھا تو میں نے خاموشی کے ساتھ اپنا تو تیسری زبان کے کالم میں اردو بھر ہی دیا, اور جتنے بھی اور بچے جو اردو پڑھنا چاہتے تھے انہیں بھی کہہ کے, اور بلکہ دوسرے کمروں میں بھی جا کے میں نے سب سے تیسری زبان کے کالم میں اردو بھروا دیا. اور اس میں سے زیادہ آگے میرے ایک سینئر تھے فیضان صاحب, میں ان کا نام اچھی طرح یاد ہے, وہ تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فارم آفس میں چلا گیا پرنسپل صاحب کے. وہ یہی سمجھے کہ سب نے سنسکرت بھر دیا ہوگا, لیکن اتفاق سے جب سب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ سب لوگوں نے اردو بھر دیا ہے. دوسرے دن جو مارننگ پریئرز ہوتے ہیں اس میں ہم لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا. انہیں علم ہو گیا تھا کہ کس کی ایما پر یہ سب ہوا ہے. تو مجھ سے زیادہ تو خیر فیضان صاحب کو زیادہ کہا گیا, مجھے کچھ کم کہا گیا. لیکن ظاہر ہے یہ ہوا کہ ہم لوگ اسکول سے نکال دیے جائیں گے اس بنیاد پر. لیکن چونکہ ہم لوگوں کے جو اس اسکول کے اطراف میں ہم لوگوں کے جو گاؤں ہیں, میں نے جا کے اپنی باتیں بتائی, فیضان صاحب نے اپنی باتیں بتائیں. تو وہ لوگ سب لوگ اسکول میں آئے. ان کا کہ جب ایک آپشن تھا, بچے نے آپشن بھر دیا, اس میں ان کے اسکول سے نکالنے والی تو کوئی بات نہیں ہوئی, آپ انتظام کر دیے. اگر گورنمنٹ نے یہ آپشن دیا ہے تو انتظام تو نہیں ہوا, لیکن ہم لوگوں کو یہ پرمیشن مل گئی کہ ٹھیک ہے آپ کا سبجیکٹ اردو ہی رہے گا. تو پہلے سال تو ہم لوگوں نے کتاب منگوا لی, خود ہی پڑھ لیا. اور ایک ہمارے وائس پرنسپل صاحب تھے سنہا صاحب, وہ تھوڑی اردو جانتے تھے, انہوں نے پیپر سیٹ کر دیا, ہم لوگوں نے پیپر دے دیا. اور اگلے سال مجبور ہو کے ایک ہمارے اردو ٹیچر PN لال صاحب لائے گئے. بہت اچھے ٹیچر تھے, میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں. بہت اچھی طرح سے انہوں نے ہمیں 8ویں تک اردو پڑھائی. لیکن جیسے ہی ہمارا بیچ 8ویں تک پاس کر کے نکل گیا ہائی اسکول کر کے وہاں سے, تو اس کے بعد سے پھر اردو ختم ہو گئی اس کالج سے. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. آپ جی مجھے یقین ہے کہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. آپ وہاں سے وہاں آپ نے مطلب کہ کہاں تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد کی زندگی میں آپ کا کیا مشن تھا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں علی گڑھ میں پری یونیورسٹی کورس ہوا کرتا تھا, جسے آج کل آپ 11ویں سے کہہ سکتے ہیں. جس وقت میں 1969 میں علی گڑھ گیا تھا. وہاں سے میں نے پری یونیورسٹی کورس کیا. اس کے بعد پری میڈیکل کورس ایک ہوا کرتا تھا. جو لوگ میڈیکل میں جانا چاہتے تھے ان کے لیے ایک پری میڈیکل کورس ہوا کرتا تھا. تو PUC اور PMC ملا کے انٹرمیڈیٹ کی ایکویلنٹ ہوا کرتا تھا. میں نے PUC کیا, PMC کیا, پھر آپ سب کی دعاؤں سے میں ٹیسٹ میں MBBS میں میرا سلیکشن ہو گیا. میں نے وہاں سے MBBS کیا. بعد میں نے جنرل سرجری میں وہاں سے MS کیا. اور کچھ دنوں تک میں نے وہاں پہ کلینکل رجسٹرار کی پوسٹ ہوتی ہے, کچھ دن لیکچرر کے طور پر, بہت کم عرصہ میں نے وہاں اپنی سروسز دیں. اور بعد میں ایران چلا گیا. اس زمانے میں ایران عراق جنگ تھی, آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ جنگ 8-9 سال چلی تھی.
جب میں وہاں پہنچا تو میری پوسٹنگ اسی علاقے میں ہو گئی جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی. ایلام ایک صوبے کا نام ہے اور اس کی راجدھانی بھی ایلام ہے. جی 2-4 مہینے بعد میں اپنی فیملی کو لے گیا، لیکن میری فیملی ظاہر ہے وہاں پہ ان جنگ کے حالات میں روزانہ جیسی کوئی بمباری کرنے والا جہاز آتا تھا تو اینٹی ایئر کرافٹ گنز چلنے لگتی تھی. رات میں کافی، میں تو نہیں اتنا گھبراتا تھا لیکن ظاہر ہے مسز کافی پریشان ہو گئیں. یہاں پہ انہیں مجھے بھیجنا پڑا، بہت ہی صرف 4 مہینہ ساتھ میں میرے رہی. تو میں نے اس جنگ کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، جی قریب سے دیکھا ہے آپ نے. کیونکہ چونکہ بارڈر پہ تھا تو جتنے وہ جنگ میں زخمی ہوتے تھے ان کا علاج ہمارے ہاسپٹل میں ہوتا تھا. جی اب اگر ہندوستان پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے تو جو لوگ بارڈر پہ ہیں وہی اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جنگ کے ہولناکیاں کیا ہوتی ہیں. تو چونکہ میں بارڈر پہ تھا تو اس لیے میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے ان سب چیزوں کو. اور پھر گھر والوں کے دباؤ پہ میں واپس آ گیا. کچھ دنوں تک علی گڑھ میں نے پھر ملازمت کی اور پھر بعد میں یو پی گورنمنٹ کی سروسز میں آ گیا اور سن 1985 میں نے یو پی گورنمنٹ کی سروسز جوائن کیا اور اس کے بعد سے لگاتار میں نے کئی جگہوں پہ غازی پور، بلیا، بیلترا روڈ، مئو، بہت ساری جگہوں پہ اپنی جو بھی خدمات ہیں میں نے دیا. اور اس کے بعد 2014 میں اسی سے جوائنٹ ڈائریکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہو گیا، ریٹائر ہو گیا. مطلب یہ شعر و شاعری ماشاءاللہ آپ جو ہے زمانے طالب علمی سے بلکہ آپ درجہ 6 سے کر رہے ہیں، بہت خوشی ہاں کی بات لیکن ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا اسے میں نے کہیں سنبھال کے نہیں رکھا. علی گڑھ میں بھی میں کچھ جی نہ کچھ لکھتا تھا لیکن وہ بس ایک شوق کے طور پر لکھا جی جی کہ، اور پھر اس کے بعد 2-4 اپنے یار دوستوں کو سنا دیا اور اس کے بعد پھر کہیں پھینک دیا کاغذ کا ٹکڑا. کیونکہ یہ ہمت نہیں تھی کہ ابو تک یہ ان کے علم میں یہ بات آئے کہ میں شاعری ابھی بھی کر رہا ہوں. جی اس وقت علی گڑھ میں جو لوگ علی گڑھ پڑھے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک فکس کھانا ملتا تھا. اب ایسا نہیں ہے، اب ماشاء اللہ آپ جتنا چاہیں کھا لیں، لیکن ہم لوگ جی جب پڑھتے تھے تو ہمیں فکس کھانا ملتا تھا. فکس کھانے کا مطلب 4 روٹی اور 2 بوٹی. جی 2 دنیا 4. جو نان ہوتی تھی اسے جی علی جی گڑھ کی اصطلاح میں ڈنلپ کہا جاتا ہے. تو 4 اچھا ڈنلپ ڈاکٹر صاحب یہ یعنی 4 روٹی ملتی جی تھی اور دو بوٹی گن کے ملتی تھی جی سالن کے اکثر. ساتھ. اور ہفتے میں 1-2 دن جو ہے اس میں ورائٹی جسے ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اس دن سویٹ ڈش یا کوئی اچھی اور دوسری چیزیں. تو مذاق کے طور پر ایک دن میں گیا ڈائننگ ہال میں اور دیکھا تو میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا کہ دال جو ملتی تھی وہ بالکل آپ جانتے ہیں کہ اب ہاسٹل کی دال ہاں کیسی ہوگی. جی جی نہیں تو ہاسٹل میں ہم اس لوگ بھی وقت کے رہے 2 ہیں پتہ شعر ہے. مجھے یاد ہیں، وہ تھوڑا سا طنزیہ ہیں کہ ایک نئے لڑکے نے کھانا دیکھ کر کے یہ کہا، ایک نئے لڑکے نے کھانا دیکھ کر کے یہ کہا، پانی میں سالن یا کہ سالن میں پانی بہ گیا. ایک نئے لڑکے نے کھانا دیکھ کر کے یہ کہا، پانی میں سالن یا کہ سالن میں پانی بہ گیا. پانی بہ گیا. اور 4 روٹی اور 2 بوٹی کا ہے یہ کرشمہ، تھا جو 2 من کا وہ 2 بوٹی کا ہو کے رہ گیا. جی 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 بہت ساری داستانیں ہیں لیکن اگر کوئی علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس اس میں شامل ہیں تو میں اس زمانے کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اور جو ایک جی علی گڑھ کی پہچان ہے دھیرے دھیرے وہ قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں. بے جب میں شک علی بالکل. گڑھ میں گیا تو میرے چچا وہاں فزکس ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر تھے، بعد میں وہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہوئے، پروفیسر اسرار احمد صاحب، اور پوری یونیورسٹی انہیں نیوٹن کے نام سے بلاتی تھی. انہوں نے فرانس میں بھی کام کیا، اٹلی میں بھی کام کیا.
تو میں جب گیا تو پی یو سی میں پہلے سال جو میں گیا تو میں انہی کے گھر رہا، مجھے ہاسٹل ملا بھی نہیں تھا۔ اگلے سال مجھے ہاسٹل الاٹ ہوا، ایم ایم ہال ہے وہاں پہ علی گڑھ سے، جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کئی ہاسٹلس کو ملا کے ایک ہال کہا جاتا ہے، اور اس ہال کا انچارج پروسٹ کہلاتا ہے۔ تو اگلے سال